نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے، انسان سے، پھر انسانوں میں سے ایمان والوں سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے وہ لوگو جو میرے ماننے والے ہو، مجھ پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر یقین رکھتے ہو، میرے ساتھ محبت کرنے والے ہو، تمہیں ایک نصیحت ہے، لا تبطلوا صدقاتکم، تم اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو، اپنے صدقات، خیرات، عطیات، ہدیات کو ضائع نہ کر دو، بالمنی، احسان جتلانے کے ساتھ، والاذی، اور تکلیف دینے کے ساتھ، کالذی ينفق، مثل اس شخص کے، ينفق مالہ، جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو، رعاء الناس، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، در حقیقت وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں، اگر تمہیں توفیق ملی ہے کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کی، کسی کے ساتھ اچھائی کرنے کی، کسی کے ساتھ نیکی کرنے کی، مالی طور پر، علمی طور پر، اپنے ہنر کے ذریعے، اپنی عبادات کے ذریعے، الغرض کسی بھی انداز سے تم نے کسی کو کوئی فائدہ پہنچایا ہے، پھر چاہیے کہ اس کے ساتھ احسان نہ جتلایا جائے، اسے شرمندہ نہ کیا جائے، اسے بعد میں یاد نہ دلایا جائے، اس کے یہ معاملہ، یہ بات اللہ سے اگر امید رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ سے اگر اس کا بدلہ چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر اور ثواب چاہتے ہو، پھر اسے دنیا کو نہ بتاتے پھرو، پھر دنیا کو نہ سناتے پھرو، پھر ان لوگوں سے اس بات کا گلہ اور شکوہ نہ کرو، کل اگر وہ تمہارے مزاج کے خلاف کوئی کام کرے، تمہاری طبیعت کے موافق نہ ہو، تمہیں ان سے تو بدلہ چاہیے نہیں تھا، تمہیں تو اللہ سے آخرت کے دن اس کا اجر چاہیے، پھر چھوڑ دو اسے، پھر چھوڑ دو ان لوگوں کو، وہ جو چاہے کہتے پھریں، وہ جو چاہے بولتے رہے، وہ جو چاہے آپ کے مزاج کے خلاف، آپ کی شخصیت کے خلاف، آپ کے اعتماد کے خلاف، آپ کے اعتبار کے خلاف اگر وہ کچھ کہتے ہیں، وہ کچھ بولتے ہیں، ان کے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دو، اللہ جانے اور اللہ کا وہ بندہ جانے۔ اس لیے ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر تم اس بندے سے امید رکھتے ہو تو پھر اللہ سے تمہیں امید نہیں، پھر قیامت پر تمہیں یقین نہیں۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے دی، فرمایا فمثلہ کمثل صفوان، بس اس کی مثال اس جیسی ہے جیسا کہ ایک چٹان ہو بہت بڑی، اور علیہ تراب، بس اس چٹان پر مٹی پڑی ہو، کوئی اس کے اندر بیج بو دے، کوئی اس کے اندر کوئی چیز اگا لے، کوئی اس کے اندر کوئی ایسا بیج ڈال دے کہ جس سے وہ امید کرے کہ یہاں سے پھل ملے گا، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اور زوردار بارش آئے اور وہ چٹان چٹیل میدان بن جائے، وہ صاف ہو جائے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، وہ بارش کا پانی اس چٹان کو صاف کر دے اور وہ سب چیزیں بہہ جائیں، ختم ہو جائیں، وہاں سے ہٹ جائیں، وہاں سے ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ یہ بھی اسی طرح ہے، اگر تم نیکی کے بعد احسان جتلاؤ گے، نیکی کے بعد
اسے اذیت دو گے نیکی کے بعد اس سے معاوضہ چاہو گے، فرمایا یہ نیکی بھی اسی چٹان کی مانند ہے جس پر وہ مٹی پڑی ہے، اور احسان ایسے ہے جیسے بارش آئی اور اس پر تم نے احسان جتلایا، جیسے بارش نے اس کو صاف کر دیا، اس احسان اور تکلیف نے اس نیکی کو ویسے ہی ختم کر دیا۔ فرمایا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، نہیں کوئی قدرت رکھتا اس معاملے پر ذرہ برابر بھی اس چیز کے بارے میں جو اس نے محنت کی، جو اس نے کمایا، یعنی وہ اس مٹی کو وہاں ٹھہرانے پر، وہ اس مٹی کو اس چٹان کے ساتھ جوڑنے پر وہ طاقت نہیں رکھتا۔ اسی طرح اگر یہ احسان جتلاتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، لوگوں کے سامنے تذلیل کرتا ہے، اسے شرمندہ کرنے کے لیے یہ قصے کہانیاں لوگوں کے سامنے لے جاتا ہے، ہر ایرے غیرے اور نتھی خیروں کو یہ خبر سناتا پھرتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ یہ نیکی کی، میں نے ان کو یہ کر دیا، میں نے ان کو وہ کر دیا، در حقیقت وہ اپنی عبادت کو ضائع کر رہا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا انکار کرنے والوں کو۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان پہ محفوظ ہے۔